بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, I am Wasim Iqbal and your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our chapter 5 which is regarding education system in Pakistan. ہم آج اس کا پہلا لیکچر جو ہے اسے پڑھیں گے اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے بورڈ کی جانب. جی تو اسٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں. آج اپنا پہلا ٹاپک جو ہے چیپٹر 5 کا وہ ہے تعلیم کا تصور. تو ہم 1 بائی 1 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو ہے وہ اضافی سوال ہے. اکارڈنگ ٹو ایکسرسائز یہ ایک لانگ کوشچن نہیں دیا گیا، لیکن عزیز طلباء ہم تمام جو ٹاپکس ہیں جس طرح ہم نے چیپٹر 3 کے اندر ساری ڈیٹیل پڑھی ہے ہر ٹاپک کی، چیپٹر 4 میں پڑھی ہے، اور اسی طرح ہم چیپٹر 5 میں بھی تمام ٹاپکس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ان کے حوالے سے اگر کوئی لانگ کوشچن پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کو اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو شارٹ کوشچنز اور ایم سی کیوز جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا تعلیم کا اصل مقصد ہی چیزوں کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور آج ہم اسی تصور کو جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو روشناس کرائیں گے کہ اس میں کیا آپ کی کتاب میں درج کیا گیا ہے، اور کچھ اضافی چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کریں گے تاکہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں. اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ پاکستان کے اندر مقاصد تعلیم جو ہیں وہ کیا درج کیے گئے ہیں، ان ڈیٹیل ان پر ڈسکشن ہوگی. آج صرف ہم تصور تعلیم کو جانیں گے. تو ہم بیٹا شروع کرتے ہیں. تعلیم یا ایجوکیشن جو ہے اس کے معانی کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے. انگریزی میں جو ہے تعلیم کے لیے لفظ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے، اور ایجوکیشن کے معانی کیا درج کیے گئے ہیں؟ ترتیب دینا. ٹھیک ہے، جو ہے وہ سیکوینس وائز چیزوں کو ارینج کرنا، ان کے لیے کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ تشکیل دینا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نشو و نما کرنا. ٹھیک ہے، انسانوں کی نشو و نما کرنا، ان کو باقاعدہ طور پر چیزیں سکھانا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم آپ دیکھیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں اس کو ابتدا کرتی ہے گھر میں، جو وہ پہلے آوازیں جو سنتا ہے بولتا ہے اس کے لیے وہ بے معنی ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مقصد ہونا شروع ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے والدین سے اس کی تربیت لیتا ہے اور ترتیب سے اس کو چیزیں سکھانا شروع کی جاتی ہیں. سب سے پہلے وہ ماں یا باپ کا لفظ یا نانا نانی یا دادا دادی کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے وہ بولنا شروع کرتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معانی اس کو پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ترتیب سے سکھانے کا عمل ہے. اسی طرح اس کا ایک مطلب اور مفہوم بیٹا یہ بھی ہے کہ کسی خاص سمت میں رہنمائی کرنا، یعنی کوئی ڈائریکشن دینا، کسی طرف میں لے کے جانا کسی کو. اسی طرح سے مخفی صلاحیتوں کو جلا دینا، مطلب جو انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ابھار کر سامنے لے کے آنا بھی تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے، اور یہ بھی تعلیم کا معنی اور مفہوم ہے. تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، لفظ تعلیم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا اصل ماخذ کیا ہے وہ علم ہے. تو علم کے معنی کیا ہیں بیٹا؟ علم کے معنی ہے جاننا، پہچاننا، اور اسی طرح حقیقت کا ادراک حاصل کرنا. ادراک کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، اس کے اصل معنی اور مفہوم کو سمجھنا. ٹھیک ہے نا، واٹ از دی ریٹن ان دی بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے، کہ کیا تحریر کیا گیا ہے، اس سے معنی اور مفہوم کیا ہیں. جو لکھی ہوئی تحریر ہے، جو پڑھی گئی تحریر ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم علم کے بعد تعلیم کی طرف آتے ہیں تو تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا معنی عربی میں کیا لیا جاتا ہے؟ کسی چیز کو بتانا. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں نا ٹو کنوے سم تھنگ ٹو اندر پرسن، اور اسی طرح پڑھانا. ٹھیک ہے، اس کی ٹیچنگ، اس کے حوالے سے تعلیم دینا. اسی طرح بار بار جو ہے اور کثرت کے ساتھ کسی چیز کی خبر دینا. ٹھیک ہے نا، اگین اینڈ اگین ایک ہی چیز کو ریوائز کرنا، دہرانا، یہ بھی تعلیم کا مقصد جو ہے اور تعلیم کا معنی کہلاتا ہے. اسی طرح بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مفہوم کیا ہے. یہ تو ہم نے لٹرل میننگ کی بات کی تھی.
اب ہم اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ محض علم پہچاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرتی تربیت، ٹھیک ہے، اخلاق و کردار کی تعمیر۔ تو پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ معاشرتی تربیت سے کیا مراد ہے۔ بیٹے، معاشرے میں زندگی گزارنا لازمی بات ہے، ایک بہت ہی اہم علم بھی ہے، ایک فن بھی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہے، اور وہاں سے، اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پیش کیسے آنا ہے، اور اسی طرح دوسرا اگر بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو توجہ سے سننا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے راستے پر چلنا ہے تو ہم نے اس میں جو ایذا رسانی والی چیزیں ہیں ان کو ہٹانا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ راستے میں بیٹھنا نہیں ہے، راستوں کو بند نہیں کرنا، اس میں گندگی کو نہیں بکھیرنا۔ یہ ساری چیزیں بنیادی سی معلومات ہیں جو بچہ جو ہے سیکھتا ہے، اور یہ انفارملی اس کے والدین اور اس کی پہلی درسگاہ اس کو یہ سکھاتی ہیں۔ اسی طرح بیٹے، معاشرے کی تربیت میں آپ یہ دیکھیں یہ بھی شامل ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے فرائض کو پہچانتا ہے، معاشرے کی طرف جو اس کے حقوق ہیں ان کو پہچانتا ہے، اور فرائض ادا کرنے کے بعد وہ معاشرے سے حقوق کا طلبگار جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھو بیٹے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو یہی سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی طرح اخلاق و جو کردار ہے وہ کیسے بنتا سنورتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ ابتدا ہی سے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا، وہ ماں کی گود سے ہی سب کچھ سیکھ کے نہیں آتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور جو ہے تربیت وہ اس کو سکھاتی ہے کہ اس نے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اس نے باز آ جانا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بچہ تعلیم کے مراحل کو طے کرتا ہے تو اسی طرح اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہترین طور پر جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت کو بنانے سنوارنے میں اس کے خاندان کے لوگ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارملی ادارے ہیں جہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اساتذہ بھی، اس ادارے کا ماحول بھی اچھا انسان اور اچھا اخلاق اور کردار سکھانے کی اس کو کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹے، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزید تعلیم کے مفہوم میں مختلف ماہرین کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کو شامل کرتے ہیں، کن چیزوں کو وہ شمار کرتے ہیں۔ تو ظاہر اور پوشیدہ جو انسان کی خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، کچھ خوبیاں تو وہ ظاہری طور پر ہی نظر آ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت عمدہ لکھتا ہے، یہ نظر آنے والی خوبی ہے، لیکن وہ کسی بات کو کتنے بہترین انداز سے سمجھتا ہے، یقیناً یہ ایک مخفی جو ہے وہ صلاحیت ہے۔ اسی طرح وہ سیکھنے کے بعد اس سے کیا چیزیں اخذ کرتا ہے، اس سے نتائج کیا اخذ کرتا ہے، یقیناً یہ ایک مخفی صلاحیت ہے۔ پھر ایک طالب علم جو ہے وہ آرٹ میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، سائنس میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، سوشل سائنسز میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون جو ہے وہ ان کو جلا بخشتا ہے، ان کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ تو بیٹا یہ تعلیم ہے جو ان ساری جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو نکھارنے میں مدد کرتی ہے، اور اساتذہ یقیناً جو ہیں وہ اس میں بھرپور طور پر کردار ادا کرتے ہیں کہ طلباء کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے کون سا جو ہے وہ شعبہ تعلیم، کون سی زندگی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھو بیٹے کہ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان حاصل کرنا بھی علم کے مفہوم میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے، ڈگری حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتا، اس کو علم نہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے اطاعت کس کی کرنی ہے، تو یقیناً اس کا علم دنیاوی طور پر تو بڑا جو ہے وہ بامقصد ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے صرف دنیا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کی تربیت بھی ساتھ جو ہے حاصل کرتا ہے، اور اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر بھی ہر لمحہ لاحق رہتی ہے۔ تو یقیناً تبھی اس کی تعلیم بامقصد ہو سکتی ہے بیٹا جب وہ اپنی تعلیم سے دنیا بھی سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل کرے، اس کی اطاعت کے راز بھی جانے، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، تاکہ آخرت بھی اس کی بہتر ہو سکے، سنور سکے۔ اسی طرح بیٹے ہم دیکھتے ہیں کہ تسخیر کائنات بھی ماہرین کہتے ہیں
کہ کائنات کو مسخر کرنا، کائنات کی رازوں کو جاننا، ٹھیک ہے نا، سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا، اور اسی طرح فلکیات کو جاننا، اور اللہ تعالیٰ نے جو سمندروں میں انسان کے لیے راز پوشیدہ رکھے ہیں، جو آسمانوں میں جو ہے راز پوشیدہ رکھے ہیں، اسی طرح زمین کی گہرائیوں کے اندر جو خزانے انسان کے لیے اللہ نے چھپا رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اور یہ سارا سیکھنے کا عمل جو ہے یہ تعلیم کہلاتا ہے، تعلیم کا مفہوم کہلاتا ہے۔ تو بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی اصطلاحی تعریف کیا کی جاتی ہے۔ تو تعلیم کی اصطلاحی تعریف میں ہم بیٹا یہ جانتے ہیں کہ ایسا تعلیمی پروسیس، ایک ایسا تعلیمی نظام جس کے ذریعے سے فرد جو ہے وہ معاشرے کے اندر افراد کی تربیت اور نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے، یعنی ایک ایسا تعلیمی نظام جو افراد کی نشو و نما اور تربیت کا بہترین انتظام کرے، اور اسی طرح جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم ہمیشہ بامقصد ہوتی ہے، صرف آپ فار دی سیک آف نالج چیزیں نہیں حاصل کرتے، بلکہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کی طرف آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں، آپ ایک معاشرے کے بہترین شہری بن کر، آپ اس کے ایک جو ہے وہ کارآمد کارکن اور پرزہ بن کر جو ہے اس کا حصہ بن سکیں۔ تو یہ ہے تعلیم کی اصطلاحی تعریف۔ اس کے بعد ہم مزید جاننے کے لیے اپنے اگلے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا تصور کیا ہے۔ یہ تقریباً طلباء جو ہے وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے معنی اور مفہوم کو اور اصطلاحی تعریف کو جس طرح سے ہم نے الگ الگ بیان کیا ہے، تو اسی طرح ہم تعلیم کے تصور کو بھی تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب۔ جی تو طلباء، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا تصور جو ہے وہ اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، اس سے ماہرین تعلیم کیا مراد لیتے ہیں۔ تو نظریہ حیات اور ثقافت کا تحفظ اور آئندہ نسلوں تک اس کی منتقلی، اس کو وہاں تک پہنچانا، یہ جو ہے وہ تعلیم کا تصور عام طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نظریہ حیات، ایک مسلمان کا نظریہ حیات کیا ہے؟ ایک مسلمان کا نظریہ حیات یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ثقافت کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہماری ثقافت میں ہمارا مذہب بھی شامل ہے، ہمارے آباء و اجداد کے معاملات جو ہیں ان کی تاریخ جو انہوں نے اپنے کارناموں سے رقم کی ہے، اسی طرح ہماری زبان، ہمارا جو ہے اس علاقے کے اندر رہن سہن، اور ہمارے جو ہے وہ طرز بود و باش، یہ ساری چیزیں ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، اور یہ چیزیں ہم نظریہ حیات اور اپنی ثقافت آگے کیسے منتقل کریں گے؟ تو یہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے بچوں جس کے ساتھ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ورثہ جو ہے وہ منتقل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل کے معاشرے کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو اس انداز سے اپنے آنے والی نسلوں کو پیش کیا جائے جس سے وہ بہترین جو ہے وہ مقاصد حاصل کر سکیں اپنی زندگی کے، اور ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ یقیناً یہ عمل جو ہے یہ کس طرح سے مکمل ہوگا؟ جب تعلیم جو ہے وہ جو ہے فارملی طور پر اور باقاعدہ طور پر اداروں کے اندر دی جائے گی، ان ساری باتوں کو کتابوں میں محفوظ کیا جائے گا، اور ایک علم کی حیثیت سے اس کو آگے اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے گا، تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو پریزرو کر سکیں، اس کو محفوظ بنا سکیں۔ اسی طرح بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں، ہم کوئی پہلے لوگ نہیں ہوں گے جو یہ کریں گے، یہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو معاملات حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئے وہ آج تک ہمیں کیسے معلوم ہوئے؟ یقیناً ابتدا میں وہ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچے، لیکن جیسے جیسے علوم نے ترقی کی، پھر آہستہ آہستہ کاغذ کی ایجاد ہوئی، کتابیں تحریر ہونی شروع ہوئیں، اور علم کو محفوظ کیا جانے لگا۔ یقیناً کاغذ سے پہلے یہی کام ہڈیوں پر جو ہے وہ علم کو محفوظ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اونٹ کے شانے کی ہڈی کافی چوڑائی میں ہوتی ہے جس پر تحریریں لکھی جاتی تھیں، پتھروں کے اوپر تحریریں لکھی جاتی تھیں۔ یقیناً ہر دور کے اندر قوموں نے کوشش کی کہ وہ اپنے ثقافتی ورثے کو
اپنی تعلیمات کو محفوظ کریں تاکہ اپنے آنے والی نسلوں تک بھی وہ ان کو پہنچا سکیں۔ اسی طرح بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو ہمیں پہنچا ہے کیا ہم نے بعینی ہی اس کو قبول کر لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، تو ورثے کو ہم دیکھتے ہیں، ہم جج کرتے ہیں، ہمارے لیے ایکویلیبرم اور کسوٹی کیا بنتی ہے؟ تو بچوں وہ کسوٹی یقیناً ہماری ضرورتیں بنتی ہیں، ہمارے اس دور کے تقاضے بنتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ سائنس دن بدن بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور پچھلی 1 صدی کے اندر سائنس نے ہزاروں سالوں کا سفر کیا ہے۔ یقیناً اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایجاد نے دنیا کے بہت سارے پیرامیٹرز کو بدل کر رکھ دیا ہے، دنیا میں رابطوں کے پیرامیٹر کو، سوشل لائف کے اندر اس نے بہت ساری چینجز کر دی ہیں۔ اسی طرح ایجوکیشن سسٹم کو بیٹا اس نے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ بدل کر رکھ دیا ہے، اس میں بہت ساری وسعت آ گئی ہے۔ جیسے آج ہم یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرہون منت ہے۔ اس سے پہلے یقیناً لائیو ایجوکیشن تھی، تو اب اس کی رسائی پوری دنیا تک ہو سکے گی۔ یقیناً جو بھی اس پورٹل کا استعمال کرے گا، جو بھی جو ہے وہ لاگ ان اور پاسورڈ کو استعمال کرے گا، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، وہ اس علم سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتی ہیں آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو کیا چھوڑ دیتی ہیں؟ نہیں، اس کو ماڈیفائی کرتی ہیں، اس میں اصلاح کرتی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، اس میں تبدیلیاں لے کے آتی ہیں۔ یقیناً اس کی حالت بسا اوقات اپنے ورثے سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا جو ہے وہ پروسیس ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ارتقاء کا عمل ہے۔ ثقافتیں اور اسی طرح علم اسی طرح بدلتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کے ادوار سے بھی چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بیٹا ہم اس تصور کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم مزید معاشرہ اور تعلیم کے باہم اثرات کے متعلق ہم کیا جان سکتے ہیں، اور ایک دوسرے پر یہ دونوں چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھو بیٹے کہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو معاشرہ یقیناً جہاں پر انسان بستے ہیں، تو انسان اپنی ضرورتوں کے تحت اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ کسی نہ کسی عمل کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ کبھی وہ عمل مثبت ہوتا ہے، کبھی وہ عمل منفی بھی ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس ساری قسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جب یہ تبدیلیاں کسی معاشرے کا رجحان بن جاتی ہیں، یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر اس معاشرے کے اندر لوگ ان تبدیلیوں کو اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو وہ مثبت ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یقیناً اگر وہ معاشرہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے تو پھر وہ تبدیلیاں ایک جو تعلیم کا عمل چل رہا ہوتا ہے اس پر بھی براہ راست اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ یقیناً جب وہ معاشرتی تبدیلیاں مقاصد تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہیں تو تعلیمی نظام کو بھی بدلتی ہیں، تعلیمی عمل کے اندر بھی وہ بہت ساری تبدیلیاں رونما کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ نظام تعلیم مرتب ہو جاتا ہے، ترتیب پا جاتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسا نظام تعلیم مرتب ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے آنے والی نسلیں اس معاشرے کی تشکیل میں لگ جاتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو بات پڑھی ہے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک لازم و ملزوم چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چلتی ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ معاشرتی تبدیلیاں نظام تعلیم کو بدلتی ہیں، تو نظام تعلیم ان تبدیلیوں کو اپنا کر پھر آگے معاشرے کی تبدیلی میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک مقاصد تعلیم ہم جو ہے طے کر لیتے ہیں، پھر وہ مقاصد تعلیم کے تحت نصاب مرتب ہوتے ہیں، پھر اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے، اداروں کے اندر ویسا ماحول بنایا جاتا ہے، اور اس ماحول کے تحت پھر یقیناً جو نکلنے والے افراد ہیں وہ اس ایک معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پروسیس کبھی رکتا نہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ جیسا معاشرہ بن جاتا ہے اس نظام تعلیم کے تحت، پھر ویسی ہی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتی ہے۔ یقیناً ہر قوم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر جو ہے اپنے اندر روایات کو پیدا کرے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو وہ بہتر نظام تعلیم بھی، بہتر ثقافت اور تہذیب بھی آگے ٹرانسفر کرے۔ اسی طرح جب تہذیب و ثقافت
بن جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے وہ مقاصد تعلیم کو مزید بہتر اور ریفائن کرنے کے عمل میں جڑ جاتی ہے۔ تو یہ بچوں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تعلیم کا مقصد اور جو معاشرتی تبدیلیاں ہیں یہ ایک دوسرے پر براہ راست اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، تو جو چیز حاوی ہوتی چلی جائے گی یقیناً وہ دوسرے کو بدلنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ نمایاں طور پر ادا کرتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مادہ پرست معاشرہ اور انسان جو ہیں ان کا آج کے دن میں کیا تعلق ہے اور ابتدا میں کیسا تعلق تھا۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں ارسطو سے، ان کی جو ہے وہ فلسفی تھے اور یونان سے تعلق تھا ان کا، تو یہ جو ہیں وہ بڑے ہی اہم فلسفی سمجھے جاتے ہیں اپنے تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ارسطو جو ہیں وہ انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، یقیناً اس کو دوسروں کی ضرورت رہتی ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج رہتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ یقیناً یہ ایک فطری عمل ہے بیٹا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ اپنے لیے تمام چیزیں نہیں بنا سکتا، اپنے لیے تمام معاملات کو سر انجام نہیں دے سکتا، اس کو کسی دوسرے شخص کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اکیلا جنگلوں میں زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے تو پھر تعلیم ارسطو کے مطابق اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا شہری بنانا، یعنی معاشرتی حیوان کے طور پر جو سوفسٹیکیشن ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آج کا معاشرہ اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم اگلے بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ جی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارسطو کے بعد آج کا جو معاشرہ ہے وہ انسان کو کیا سمجھتا ہے، وہ انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان سمجھتا ہے۔ یقیناً ارسطو آج سے عرصہ دراز جو ہے وہ پہلے زمانہ قدیم میں یہ کہتا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے معاشرتی حیوان کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا شہری بناتی ہے۔ تو یقیناً آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد تعلیم نے انسان پر بہت سے مثبت اثرات مرتب کیے ہیں اور انسان وہ مقام تقریباً حاصل کر چکا ہے۔ باقی انسان ہے اور غلطیاں ہمیشہ انسان سے جو ہے الگ نہیں کی جا سکتی۔ ٹو ایرر از ہیومن، تو انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، انسان من النسیان، غلطی اور بھول چوک ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ باربیرینزم کے دور سے آگے نکل آیا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ پہلے سے بہتر ایک سوفسٹیکیٹڈ اینیمل کے طور پر، حیوان ناطق کے طور پر، ایک سوشل اینیمل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو اس درجے کو تو حاصل کر چکے ہیں، تو پھر آج کا موجودہ معاشرہ اس انسان سے کیا چاہتا ہے، اس انسان کے لیے تعلیم کے عمل کو وہ کس طرح ہموار کرنا چاہتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر اعلیٰ درجے کے حیوان کے لیے تعلیم جو ہے وہ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج کا مادہ پرست معاشرہ کہتا ہے کہ انسان تو یقیناً اب جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا سوشل اینیمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس سوشل اینیمل نے تعلیم سے مزید کیا حاصل کرنا ہے؟ اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، ان کی نشو و نما کرنا یہ تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جبلی خواہشات کی تسکین جو ہے وہ بھی جو کہہ لیں کہ تعلیم کے مقاصد میں شامل کرتا ہے آج کا معاشرہ۔ یعنی جبلی خواہشات کیا ہیں؟ انسان کی فطرت، جو جسمانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ترقی کرنا اور خوبصورتی کو پسند کرنا اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آسائش اور آرام طلب ہونا، یقیناً ان تمام جبلی خواہشات کی تسکین کے لیے تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم اس کے لیے ان خواہشات کے حصول کے لیے رستہ ہموار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بیٹے ہم جانیں گے کہ اسلام کی تعلیمی حکمت عملی کیا ہے، اسلام کیوں چاہتا ہے جو ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور اسلام تعلیم دینے کے بعد ہمیں کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی آمد سے قبل عرب کے اندر کیا تھا معاملہ؟ عرب قوم کیسی قوم جانی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔
تو یہ تو وہ قومیں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے کا خون جو ہے وہ پینے کے لیے ہر وقت درپے رہتی تھیں، ایک دوسرے سے لڑتی تھیں، کبھی گھوڑا دوڑ کے اندر آگے نکل جائے تو تب قتل و غارت ہے، کبھی جو ہے وہ پانی کنویں پر جلدی پینا ہے، اپنے جانوروں کو جلدی پلانا ہے تو اس پہ قتل و غارت۔ یعنی ایک ایسی قوم تھی جس میں تہذیب اور تمدن کہیں نام کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور وہ ان کی تربیت کا ذمہ اپنے سر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے اس قوم کی جو اجڑ قوم اور بدو قوم شمار ہوتی تھی، اس قوم کی تربیت اس نہج پر کی کہ وہی قوم تھی جو تعلیم کے میدان میں، جو صنعت و حرفت کے میدان میں، جو معاشرت اور معیشت کے میدان میں، جو یہاں تک کہ سائنس کے میدان میں آنے والے ادوار کے اندر اس نے کارنامے جو ہیں وہ درج کیے اور دنیا کو جو ہے وہ ایک مشعل راہ پکڑ کر راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ یقیناً بنو عباس کا دور، جس کا ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر، کہ بنو عباس کا دور مسلمانوں کی تعلیم کا گولڈن پیریڈ تھا، اور اس وقت مسلمان جو ہیں وہ عروج پر تھے، اور اس وقت یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کلیسا کے محور میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے چنگل سے نکل نہیں پا رہا تھا، تو دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، وہ سائنس کی ایجادات میں مگن تھے، وہ ریاضی اور فلسفہ کے میدانوں کو ایکسپلور کر رہے تھے۔ تو بیٹے یہ وہ عمل تھا جو اسلام نے ہمیں سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے اندر اپنے لوگوں کی، جو ان کے صحابہ تھے، ان کی اتنی بہترین تربیت کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ دنیا پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جن کو آج تک بھی اور رہتی دنیا تک بھی جو ہے وہ ہمیشہ تعظیم کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھو بیٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو تعلیم حاصل کی اس عرب معاشرے نے، یقیناً وہ دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ اب ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا تصور کیا لیا گیا ہے۔ یقیناً ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، ایک اسلامی ملک ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا نظام تعلیم ہو جو ہے طلباء کو قرآن بھی سکھائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی گرویدہ بنائے اور اس کا پیروکار بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمارے طلباء جو ہیں وہ دنیا کی سیادت اور قیادت کے لیے جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں، اور ان کو دنیاوی طور پر بھی ترقی کی راہیں آسان جو ہے وہ مل جائیں۔ یقیناً یہی تعلیم کے مقاصد ہونے چاہیے۔ تو ہم اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا تصور کیا رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرد کو نیک بنانا، یقیناً اس کا ذکر آگے چل کر بہت ڈیٹیل میں آئے گا جب ہم تعلیم کے مقاصد کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم صرف جو ہے وہ ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، برڈز آئی ویو کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کا تصور پاکستان میں کیا ہے۔ یقیناً پھر نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں ان ڈیٹیل ہم جانیں گے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، اور اسی طرح فرد کو نیک بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے قابل بنانا، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ اللہ کی پہچان تمہاری اولین ذمہ داری ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنی آپ کو بدل دینا، اور اللہ کے سامنے ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ یہ تعلیم کے مقاصد اور تصور میں شامل ہے۔ اور یقیناً پاکستان میں جو نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے وہ نصاب بھی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ سائنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طلباء کو دین کی تعلیم سے بھی آگاہی ہو۔ یقیناً اس کا درجہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر نصاب تعلیم میں اب شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے، جس سے بچے براہ راست قرآن کی تربیت حاصل کر سکیں گے، قرآن سے سیکھ سکیں گے کہ اللہ ہم سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح بیٹے جو معاون علوم ہیں، ٹھیک ہے، گرامر ہے، عربی ہے، اس کی بنیادی سی چیزیں ہیں، وہ بھی نصاب تعلیم کا حصہ بنائے جاتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو طالب علم ہے وہ ایک اچھا شہری بھی بنے، وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے، وہ سائنس کو بھی بہتر طور پر جان سکے اور دین کو بھی بہتر انداز سے سمجھ سکے، تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکے۔ تو یہ بیٹے پاکستان کے اندر جو تعلیم کا تصور ہے، اس کو جاننے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے اس ٹاپک سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔
اور ہم جو ہے اپنے کوشچن کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے ایگزام میں. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب. جی تو بیٹے ہم اپنے سوال کے آخری مرحلے پر ہیں اور یہاں پر آپ سوال کو کنکلوڈ کریں گے. اس کے لیے ہم نے 3 جو ہیں وہ فائنڈنگز اس کی درج کی ہیں اور وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم جن کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم نے اتنی ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، ہم نے موجودہ معاشرے کو ڈسکس کیا ہے، ہم نے ارسطو کا ذکر کیا ابتدا میں اور دیکھا کہ وہ انسان کو کیا سمجھتا تھا اور انسان سے کیا چاہتا تھا اور تعلیم اس کی نظر میں کیا تھی. تو اب ہم جو ہے ان ساری چیزوں کو جانچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو سیدھی راہ پر لے کے آتا ہے، انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، حقوق العباد سکھاتا ہے انسان کو. صرف جو ہے انسان کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے کہ پہلے دوسروں کے حقوق ادا کرو، ان ریٹرن جو ہے وہ تمہارے حقوق خود بخود تمہیں میسر آ جائیں گے. اسی طرح بیٹے اخلاقی ضابطوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا تم نے کرنا ہے زندگی گزارنے کے دوران اور کن چیزوں سے تم نے بچنا ہے. یقیناً اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے فیصلہ کرنا ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اسی طرح ان ساری چیزوں کی پابندی کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام صرف جو ہے وہ اخلاقیات اور عبادات تک محدود نہیں کرتا انسان کو. یہ ہماری دوسری فائنڈنگ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے لیے اسلام کس چیز کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے؟ تجربات کا، مشاہدات کا. جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بھی فرماتا ہے نا کہ دیکھو اس آسمان کی طرف، کیا اس میں کوئی کجی ہے؟ دوبارہ سے پھر سے دیکھو اور ڈھونڈو اس میں کوئی کمی. تو اسی طرح بیٹے اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ بارہا اپنے جو ہے وہ پڑھنے والے کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے فرما بردار مسلمان بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف دنیا تک جو ہے وہ محدود نہ رہو اور نہ ہی اپنے آپ کو صرف اور صرف صوفی بنا کر جنگلوں میں نکل جاؤ، بلکہ اس کائنات کا مشاہدہ کرو، ٹھیک ہے نا، اور دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلو. اسی طرح بیٹے پاکستان میں جب ہم تصور تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی مقاصد تعلیم مرتب کیے جاتے ہیں، پھر نصاب کو بھی اسی نہج پر جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد تعلیم کو بآسانی حاصل کر سکیں. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک اچھا فرد معاشرے کے لیے پیدا کرنا، نہ صرف جو دنیا کا بہترین جاننے والا ہو بلکہ دینی طور پر بھی وہ ایک اچھے کردار کا مالک ہو تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکے. تو عزیز طالب علموں، ہم یہ بات اب جان چکے ہیں کہ تعلیم کا تصور آپ کی کتاب میں کس طرح سے درج کیا گیا ہے اور آپ نے اس کو ایگزام میں کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر یہ لانگ کوسچن کے طور پر آتا ہے تو آپ اس انداز سے اس کو لکھیں گے جیسے آپ کے سامنے یہ بورڈ کے اوپر پریزنٹیشن دی گئی ہے. آپ ڈیوائیڈ کریں گے اس ٹاپک کو بہت ساری ہیڈنگز کے اندر اور آپ کوشش کیجئے کہ اس سوال کو بہترین طور پر تیار کریں تاکہ کسی بھی معاملے کے اندر آپ کو کہیں پر بھی کسی الجھن کا شکار نہ ہونا پڑے. اور ہمیشہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جس طرح ہم نے ہر سوال کو کنکلوڈ کیا ہے، آپ نے بھی اس سوال کو حاصل کلام کے ساتھ مکمل کرنا ہے تاکہ آپ بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر سکیں. اس دعا کے ساتھ اب میں اپنے اس سوال کو، اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.